बाप बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, एक बार फिर पास्टर रोशन लाल यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं आप सबकी खैरियत जानकर खुश हूँ और मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आप सबको भला चंगा रखा है और आज का दिन खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में जो बख्शा है वो इसलिए कि आज उसकी शुक्रगुजारी करते हुए उसके कलाम को सीख सकें। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम यिर्मयाह नबी की किताब में से उसके 5 बाब की 30 और 31 आयत पर गौर कर रहे हैं और ये उसका 31 आयत का आखिरी हिस्सा है जो आपके सामने आज बयान करने जा रहा हूँ। तो अपनी अपनी बाइबल साथ ले लें और हम दुआ करते हैं उसे। खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के लिए, तेरे प्यार के लिए। तू भला, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। खुदा जितने भी सर तेरे हुजूर इस वक्त झुके हुए हैं, जितने भी जाने तेरे हुजूर झुकी हुई हैं, हर एक को खुदा तू ब्लेस कर और एक एक पर अपना मसा ठहरा दे ताकि आज हमारे कान तेरे मसा के सबब से सुनने वाले कान बन जाए, हमारा दिल रिसीव करने वाला दिल बन जाए, हमारा दिमाग गौर करने वाला दिमाग बन जाए और खुदावंद इस जिस्म में पाक रूह की ताकत भर दे ताकि हम इस कलाम पर अमल करके तेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलने वाले तेरे बेटे बेटियां बन जाए। और खुदावंद जो बाद में भी इस कलाम को सुनेंगे उन्हें भी तेरे हवाले करता हूँ। ज़िंदगी के मालिक, एक एक पर अपना फजल करना, रहम करना और इस कलाम के ज़रिए से उन्हें ब्लेस करना। आप आकरू इस वक्त तुम मेरा कंट्रोल ले, मेरे रूह बदन जान की हिफाजत कर, मेरे होंठों को पाक कर, हर लफ्ज़ जो आज मेरे मुंह से निकले तेरे पाक रूह तेरी ही ज़ुबान से हो। और ऐ मेरे पाक रूह, तू अपना हाथ बढ़ाना और मुझे मसा देना ताकि मैं ना बोलूं बल्कि तू खुद अपने बच्चों से हम कलाम हो, ताकि हर एक इस कलाम से मुस्तफ़ीद हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। तो मेरे प्यारो, अगर आप पहली दफ़ा इस कलाम को आज सुन रहे हैं तो इससे पिछले 2 कलाम आपके लिए सुनना ज़रूरी होंगे ताकि आज का जो कलाम है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ सके और वो आपको यूट्यूब चैनल कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट चर्च पर और जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न के वेबसाइट पर आपको मिल सकते हैं। आप ज़रूर उन कलाम को के हिस्सों को ज़रूर देखिएगा। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, आज तीसरा हिस्सा है जो यिर्मयाह नबी की किताब में से और उसके 5 बाब में से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी जिक्र किया, यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 5 बाब, उसकी 30 और 31 आयत। आइए हम सब मिलके से दोबारा पढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी जी। यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 5 बाब 30 और 31 आयत। खुदा के कलाम में इस तरह से मरकूम है, मुल्क में एक हैरत अफजा और हौलनाक बात हुई। नबी झूठी नबूवत करते हैं और काहिन उनके वसीले से हुक्मरानी करते हैं और मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं। अब तुम इसके आखिर में क्या करोगे? जी हाँ, आज जिस बात पे हम गौर करने जा रहे हैं वो ये है कि मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं, यानी झूठी नबूवतों को पसंद करते हैं और जो काहिन है उनकी हुक्मरानी को पसंद करते हैं। तो मेरे हम ईमानो, खुदा का कलाम 2 धारी तलवार है जो बंद और गूदे में से उतर जाता है। खुदा के मुकद्दसों, यिर्मयाह नबी हमारे ख्यालों और इरादों के मुताबिक खुदा के कलाम को
ہمارے لیے بیان کرتا ہے، کیونکہ جب ہم عبرانیوں کے 4 باب کی 12 آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر 2 دھالی تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ کیا ہے خدا کا کلام؟ پہلی بات زندہ ہے، دوسری بات جو ہے وہ مؤثر ہے، اور جو تیسری بات ہے 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ جی ہاں عزیزو، خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں جانچتا بھی ہے اور وہ اثر بھی دکھاتا ہے۔ دل کے ہر حصے میں سے، ہماری جان کے ہر حصے میں سے، ہمارے دماغ میں سے وہ گزرتا ہے۔ 2 دھاری تلوار سے تیز ہے، مؤثر ہے۔ جی ہاں، بے اثر واپس نہیں ہوتا، اثر ضرور کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دینداری کی وجہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے ہم نے سیکھا کہ جھوٹے نبی صرف اخیاب یا یرمیہ کے زمانے میں نہیں تھے، بلکہ مسیح یسوع کے الفاظ کے مطابق آج کے دور میں بڑے زور اور شور سے ان کا کام آج بھی جاری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلی بات، جو جھوٹے نبی ہیں، جھوٹی نبوتیں ہیں، ان کے سبب سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ راست بازی کے معیار کو وہ گھٹیا بنا دیتے ہیں، راست بازی کے معیار کو وہ کمتر یا کمترین بنا دیتے ہیں۔ دوسری بات، خدا کے احکام کے جوئے کو ہلکا بنا دیتے ہیں، جھوٹی نبوت جو ہے۔ اور تیسری بات، ہماری روح سے خدا کے خوف کو کم کر دیتی ہے، جو جھوٹی نبوت ہے۔ اور چوتھی بات، جھوٹی نبوت جو ہے وہ ہمارے ضمیر کو پزمردہ کر دیتی ہے کہ خدا اور انسان کی طرف سے ہماری ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہم ان سے دور ہو جائیں، اور ہمیں ایسا بے حس بنا دیتی ہے کہ ہم جھوٹے نبیوں کی وجہ سے ہم پر کلام کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ جھوٹے نبی ہمیں غلط باتیں بتا کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو، تم ٹھیک کر رہے ہو، بالکل ٹھیک کر رہے ہو تم۔ جیسا کہ ہم نے اخیب کے زمانے میں دیکھا، 400 نبیوں نے اسے کہا کہ تو جا، جنگ کے لیے جا، اور انجام کیا ہوا؟ اس کی موت۔ تو آج بھی ایسے ہی دنیا میں ہو رہا ہے، اور اس کی جو ایسا ہو رہا ہے تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ خداوند یسوع نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اخیر زمانہ میں ایسے جو لوگ ہیں، ایسے جو نبی ہیں، بہت ہو جائیں گے۔ متی رسول کی انجیل اور اس کے 14 باب کی 11 آیت دیکھیں میرے ساتھ، میتھیو چیپٹر 24 ورس 11۔ وہاں لکھا ہے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، ہر شہر میں کئی لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہر ملک میں کئی لوگ اپنے نام کے ساتھ پروفٹ ایک ٹائٹل کی طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کے ساتھ 24 اور 25 آیت کو بھی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں لکھا ہے، مسیح یسوع نے فرمایا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے نشان
اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ اور پھر خداوند یسوع نے ہمیں ایک وارننگ دی، اور وہ وارننگ کیا تھی؟ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے، پہلے ہی کہہ دیا ہے، یاد دہانی کرا رہے ہیں خداوند یسوع۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا، تم دھوکے میں نہ مارے جانا۔ عزیزو، یہ وجہ ہے کہ آج جھوٹے نبیوں کی بھرمار ہے، جھوٹی نبوتوں کی بھرمار ہے، اور یسوع کے لہو میں دھلے ہوئے برگزیدہ کیے ہوئے لوگ گمراہ ہو کر ایسے جھوٹی نبوتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور کاہنوں کی حاکمیت کو میں پچھلے حصہ میں یعنی دوسرے حصہ میں کلام کے بہت اچھی طرح خدا کے کلام میں سے بیان کر چکا ہوں۔ اور ہم جو آزاد کیے گئے تھے مذہبی حاکموں کے جال میں پھنس کر پھر سے غلامی کے جوئے میں پھنس چکے ہیں۔ جی ہاں، پھر سے غلامی کے جوئے میں پھنس چکے ہیں۔ ہم خدا کے کلام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو کچھ ہمیں ایسے کاہنوں نے جو حاکمیت سے ہم پر حق جتاتے ہیں ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ پادری صاحب نے کیا ہے، بشپ صاحب نے کیا ہے، ٹھیک ہی کہا ہوئے گا، لیکن خدا کے کلام میں سے اس کی پڑتال نہیں کرتے، جانچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس کی وجہ ہے کہ لوگ آج کے دور میں خدا کے کلام سے دوری پر چلتے جا رہے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایسی جھوٹی نبوتوں کو پسند کرنے والے بن گئے ہیں، اور ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں جس میں جھوٹے نبیوں اور حاکموں اور کاہنوں نے ہمیں گمراہی کی حالت میں پہنچایا ہوا ہے۔ اس حالت کو ہم خوشی سے قبول کرتے ہیں، خوشی سے قبول کرتے ہیں، اور ہوا کے جھونکوں کے معنی جیسے لہر اچھلتی اور بہتی ہے، ہر طرح کے استادوں کی تعلیم کو ہم لے کے اچھلتے بہتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم مذہبی حاکموں کے جال میں پھنس کر غلامی کے جوئے میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزو، ایسے جھوٹے نبیوں اور حاکموں اور کاہنوں نے ہمیں گمراہ کر کے اپنی خواہشات، اپنی یعنی وہ کاہنوں کی جو خواہشات ہیں کو پورا کرنے کے لیے وہ ہمیں استعمال کر رہے ہیں، اور کرتے رہیں گے کیونکہ ہم انہیں پسند کرتے ہیں۔ عزیزو، امریکہ، کینیڈا اور یورپی ممالک سے آنے والے بڑے بڑے ناموں کے جو خادمین تھے، ان کی بڑی بڑی میٹنگز اور اجتماعات کو آرگنائز کروا کے ہم نے اپنے بڑے بڑے گھر بنا لیے، مہنگی گاڑیاں خرید لیں، اور شفا کے کام کی قیمت مقرر کر لی ہے، ڈیلیورنس کے کام کی قیمت مقرر کر لی ہے، بدروؤں اور جادوگری کا ڈراوا دے کر انہوں نے ہمارے دلوں میں ایسا خوف بھر دیا ہے کہ آپ معاشی اور معاشرتی حالات کو جادوگری سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے گھروں میں آ کر کہتے ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بدرو ہے، یہاں کچھ سایہ ہے۔ عزیزو، جہاں خدا کا کلام ہے وہاں آزادی ہے، جہاں مسیح کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ بدروہیں ٹھہر نہیں سکتی، خدا کے کلام کے سامنے بدروہیں ٹھہر نہیں سکتی، جادوگری اثر کر نہیں سکتی، کیونکہ خدا کا کلام ہے۔ اور ہم ایسے جھوٹے نبیوں کو جو آ کے
नबूवत करते हैं और आपको डराते हैं, हम उन्हें पसंद करते हैं कि वो इसीलिए हमारे घर में ये हो रहा है, इसीलिए हमारे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसीलिए आपके मुआशरती हालात को, आपके मुआशी हालात को, फाइनेंस को सुन के वो आपको ऐसे डरावे में डालते हैं और हम उनकी दुआओं के बदले में उनको मुंह मांगी कीमतें अदा करते हैं। ये हाल सिर्फ हमारी एशियाई कलीसियाओं ही का नहीं है, बल्कि अफ्रीकी ममालिक का भी यही हाल है। मिस्र से एक बेटी ने फ़ोन किया मुझे एक दिन और मुझे कहने लगी कि मैंने एक डरावना सपना देखा था और मैं एक खुदा का खादम, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसको फ़ोन किया कि मेरे लिए दुआ करे क्योंकि मैं उसका कलाम यूट्यूब पे देखती रहती हूँ। तो जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूँ और फिर कहा कि ओहो हो, ये तो जनरेशनल कर्स है आप पर, आपके ख़ानदान अबाव अजदाद से एक लानत चली आ रही है आपकी ज़िंदगी में, जिसके सबब से ये ऐसी बात आपकी ज़िंदगी में हो रही है। यानी ये नस्ल दर नस्ल लानत जो है वो आपके घराने पर छाई हुई है। तो आज जो मैंने दुआ की है उसके लिए आप शुक्रगुजारी की लिए, खुदा की शुक्रगुजारी के तौर पर $100 हमारे जो मिनिस्ट्री के अकाउंट में भेज दें और उसके बाद हर महीने $50 जो हैं वो हर महीने उसमें डाला करें और हम 2 साल तक हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो बैठकर आपके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि ये बहुत सख्त किस्म की बदरू का अटैक है और जनरेशनल कर्स की सूरत में आप लोगों को ये परेशान किए हुए हैं। अजीज़ों, उस बेटी ने मुझे फ़ोन किया और कहने लगी मैं क्या करूं। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा खुदा का कलाम और खुदा का रूह आप पैसों से नहीं ख़रीद सकते। खुदावंद की शिफा, खुदावंद की डिलीवरेंस आप पैसों से नहीं ख़रीद सकते। अगर कोई आपको पैसों से ये कलाम और ये डिलीवरेंस और शिफा बेच रहा है तो वो खुदा का खादम नहीं हो सकता। इसलिए कि खुदावंद ने कहा तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त दे दो। जी हाँ, मुफ्त दे दो क्योंकि तुमने मुफ्त पाया है। अजीज़ों, ऐसे डराने वाले इंडिया से, पाकिस्तान से यहाँ बहुत सारे खादम आते हैं और अक्सर घरों में जाकर ऐसे ही डरावनी बातें करते हैं। उनको डराते हैं कि आपके घर में कोई साया है, मुझे लग रहा है कि ये घर जो है वो बदरू है इसमें। और लोग, क्योंकि वो खुदा के खादम बाइबल उठाए हुए आए हैं इंडिया से, पाकिस्तान से या अफ्रीका के किसी मुल्क से, तो लोग डर जाते हैं क्योंकि वो उन्हें नबी मानते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि उनका जो चरब ज़बानी है या जिस तरीके से वो कलाम पेश करते हैं उससे वो बहुत इम्प्रेस होते हैं। सो अजीज़ों, ऐसे जो डराने वाले लोग हैं, जब हम उन्हें फ़ोन करें तो वो फ़ोन पर हमारी दुआओं को, हमारे लिए दुआएं करने को पैसों से तोलते और हमारे लिए कीमतें मुकर्रर करते हैं। पाकिस्तान में भी सुना है कि कुछ टेलीविज़न्स पर, मसीह चैनल्स पर शिफाएं दिखाकर और फिर लोगों को कहा जाता है कि आपको जो दुआ है वो कौन सी करानी, 1000 वाली करानी है, 2000 वाली करानी है, 5000 वाली करवानी है। जी हाँ, मैंने सुना ये, लोग अक्सर बताते हैं। अजीज़ों, ऐसे
डराने वाले लोगों को आप क्योंकि घर में उतारते हैं, क्योंकि आप उन्हें पसंद करते हैं, इसीलिए खुदावंद यीशु के अल्फाज पूरे होते हुए नजर आते हैं कि बरगजीदा भी गुमराह हो जाते हैं और उनके हाथों से लुटते रहते हैं। जी हाँ अजीजों, उनके हाथों से लुटते रहते हैं। फिनलैंड में एक खुदा के खादम से मेरी बात हो रही थी। वो एक ऐसे ही खादम की बात कर रहा था कि जो उसके माँ बाप को, जो कि पास्टर साहब भी थे, उनके वालिद साहब, उन्हें वो अपना बाप कहा करता था, डैडी कहा करता था उन्हें, और उनकी माँ को मम्मी कहा करता था। लेकिन जब उस मम्मी और डैडी की डेथ हुई तो उस खादम ने फ़ोन करके भी अफसोस नहीं किया, और वो वहाँ जब आता था तो वही मम्मी डैडी जो थे और ये जो खुदा का खादम था, ये लोग उनके लिए बड़ी बड़ी मीटिंग्स अरेंज करते थे और बहुत सारा चंदा इकट्ठा करके दिया करते थे। सो अजीज़ों, उनका जो ये एक मिथ थी उनके दिमाग में कि बहुत अच्छा खुदा का खादम है, खुदा ने बड़ी इसको बरकत दी हुई है। उन्हें समझ आई कि उसकी मोहब्बत कहाँ तक है। ये लोग लोगों को डराते हैं और आपके दिए हुए पैसे से अपने लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं और उन इमारतों में बड़ी बड़े मजमे दिखाकर बाहर के ममालिक से बड़े बड़े खादमों को अट्रैक्ट करते हैं कि हम आपकी बड़ी मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। और फिर जब बाहर से कोई आ रहा हो तो हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जो लोग हैं या कहीं भी, क्योंकि भूख, कलाम की भूख और प्यास तो है ना, तो फिर वो सब लोग इकट्ठे होते हैं ताकि उनसे कुछ शिफा हो जाए, कलाम हो जाए। जितने भी मैं खुदा के खादमों को आज तक मिला, उनमें से सिर्फ एक खुदा का खादम ऐसा था, डॉक्टर टोनी स्टोन, मैं उसका नाम लेने में भी हर्ज महसूस नहीं करता, जिसने हमारी कन्वेंशन में कलाम देने के लिए आए तो उन्होंने पहले कहा कि आप ये ना समझें कि डॉक्टर टोनी स्टोन जो है वो आपको आज शिफा देने के लिए आया है या आपको डिलीवरेंस करने के लिए। ये काम पाक रूह का है, यीशु का है, वो ही करेगा। कहते हैं मुझे पता नहीं है कि 10 लोग आते हैं, उनमें से एक को 2 को शिफा मिल जाती है, 1 या 2 डिलीवर हो जाता है, बाकी क्यों नहीं होते? कहता मैं नहीं जानता। लेकिन ज़्यादातर लोग दावा करते हैं कि आप सब ठीक होकर जाओगे, आ जाओ, और जो बड़ी बड़ी फीसें हैं उनकी वो अदा करो। कलाम सुनाने के लिए भी, उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए भी बाकायदा से एक टिकट का इंतज़ाम किया जाता है। सो अज़ीज़ों, ये ऐसे खादमीन हैं जो कहलाते तो खादम हैं, जिन्हें हम पसंद बहुत करते हैं। उन्होंने अपने टेलीविज़न चैनल्स बनाए हुए हैं, अपनी एयरलाइन कंपनियां बनाई हुई हैं, जो मैं आपको पहले भी बयान कर चुका हूं। और ऑनलाइन, और पाकिस्तान में क्योंकि टीवी स्टेशन बनाना बहुत मुश्किल है, तो वो लोग ऑनलाइन केबल्स को इस्तेमाल करते हैं और ऑनलाइन चैनल्स को वो लोग टीवी का नाम देकर अपनी लूट खसुट को जारी किया हुआ है। मगर दुख की बात यह है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं, जो यिर्मयाह नबी ने फरमाया इसका आखिर है, और मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं। झूठी नबूवतें और नबूवती कलाम को पसंद करते हैं, और ऐसे काहिनों को जो हाकिम बनकर आप पर हाकिमियत जिताते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। अजीजों, क्योंकि बेदीनी का ज़हूर जो है, बेदीन का ज़हूर इस वक्त हो चुका है, और ये खुदा के कलाम के मुआफिक
मुताबिक ही हो रहा है। और खुदा का कलाम इस बेदीन के कारिंदों के बारे में हमें पहले से आगाह कर चुका है। आइए मेरे साथ खोलें दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा बाब 8 से लेकर 12 आयत तक। 2 Thessalonians chapter 2 verses 8 to 12। जी हाँ, फिर से कहता हूँ 2 Thessalonians chapter 2 verses 8 to 12। कुरान के कलाम में इस तरह लिखा है, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावंद यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नारास्ती के हर तरह के धोखे के साथ होगी। आप जरा गौर कीजिए, खुदा का कलाम आपसे क्या कह रहा है, सोचें जरा। यहाँ लिखा है कि उस शैतान की जो आमद है, उसके कारिंदों का जो ज़हूर है, वो इस तरह से है कि शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों यानी साइंस एंड वंडर्स के साथ, और किन के लिए, और हलाक होने वालों के लिए नारास्ती की हर तरह के धोखे के साथ होगी। गौर करें जरा, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को अख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात होती। हमें यीशु पर ईमान लाके इस बात पर ईमान रखने की ज़रूरत थी कि हम खुदा को जाने, पहचाने और यीशु की कुदरत पर भरोसा करें। एक्सक्यूज मी। लेकिन क्या हुआ कि हमने उस हक की मोहब्बत, यानी खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमने उस मोहब्बत को अख्तियार नहीं किया। हम खुदा के हज़ूर नहीं झुके कि हमें खुदा माफ कर, मेरी जिंदगी को बदल, बल्कि हम साइंस एंड वंडर्स के पीछे भागने वाले बन गए। मैं ये नहीं कहता कि खुदा के खादम जो है, खुदा का काम करने वाले, उनसे साइंस एंड वंडर्स नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रमोट नहीं करते, वो अपनी एडवर्टाइज नहीं करते, और ना उन्होंने आगे कारिंदे रखे हुए हैं जो उनकी गैर हाजिरी में उनके लिए स्पोक्स पर्सन के तौर पर बोलते रहें और चर्चेस में, मीटिंग्स में उनके लिए बहुत सारी बातें और कसीदे पढ़ते रहें। खुदा के नाम की ग्लोरी की बजाय वो ऐसे खादमों की ग्लोरी को बयान करते रहते हैं। उनके कारिंदे हैं आगे। ऐसे बहुत सारे लोग जिनको आप भी जानते हैं और कलीसियाएं जानती हैं, रहते तो कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोपीय ममालिक में है, लेकिन टेलीविज़न पर वो हर संडे मीटिंग्स कर रहे होते हैं और बड़े बड़े चर्चेस में लोग स्क्रीन पर उन्हें देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में और अफ्रीकी ममालिक में जो उनकी मीटिंग्स को चला रहे होते हैं वो उनके कसीदे पढ़ रहे होते हैं, आपको उभार रहे होते हैं, तैयार हो जाओ, अभी खुदा का खादम आपके लिए दुआ करेगा, आपको शिफा हो जाएगी।
خداوند یسوع جو بادشاہوں کا بادشاہ، ساری قدرت اس میں سموتی تھی، وہ خود فرماتا تھا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، جا بیٹا جا بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ جو خود کرنے والا ہے، جو وہ کہتا ہے تیرے ایمان نے اچھا کیا، تو یہ جو کارندے ہیں یہ انسانوں کے قصیدے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ آپ کو دھوکہ دے سکیں، اور یہ کن کے لیے ہے یہ دھوکہ؟ ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہے ہوگی، ہلاک ہونے والے لوگوں کے لیے، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ آپ کی اور میری خداوند یسوع پر ایمان لا کر، اس کے لہو میں دھل کر، اس کے حکموں پر عمل کر کے نجات ہونی ہے، ہماری بیماریوں سے شفا ہونی ہے۔ وہاں لکھا تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، 2 دفعہ، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ لکھا ہوا ہے کلام میں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ او فلاں خدا کے خادم نے میرے لیے دعا کی تھی، مجھے شفا ہو گئی ہے۔ شفا دینے والا یسوع یہ نہیں کہتے کہ خداوند یسوع سے مجھے شفا ملی اور خدا نے اپنے خادم کو استعمال کیا۔ یہ کبھی نہیں سننے میں ملتے ایسے الفاظ، کیونکہ خادم انہیں یہ احساس دلاتے کہ میں نے ہی آپ کو شفا دی ہے۔ اسی سبب سے خدا کے کلام میں پھر واپس آتے ہیں 11ویں آیت میں، 2 تھیسلونیئن چیپٹر 2 ورس 11 میں، اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے۔ یہ اخیر زمانہ ہے، اس لیے خدا نے جو روکا ہوا تھا اس زمانے میں اسے چھوڑ دیا ہے، جا ابھی لوگوں کو گمراہ کر۔ جیسے میکایا نے اخیب کو بتایا تھا کہ خدا کی طرف سے جھوٹ بولنے والی روح ان 400 نبیوں کے اندر آئی ہے تاکہ تجھے ہلاک ہوتا ہوا دیکھے، تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے۔ آج بھی، کیونکہ اب وہ دھوکہ دینے والی جو روح ہے وہ آ چکی ہے، کیونکہ بے دینی کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں گے۔ تیار ہو جاؤ۔ ناراستی کو پسند کرتے ہیں، پراسپیرٹی کی تعلیم کو پسند کرتے ہیں، جو آپ کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بپتسمہ لے لیا جو مرضی کرتے جاؤ آپ پھر بھی خدا کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ ایسے لوگوں کو پسند کرنے والوں کے بارے میں لکھا ہے، بلکہ وہ جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے، یعنی سچا خدا کا کلام جو ہے، سچی باتیں جو ہیں ان کو پسند نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں، وہ سب سزا پائیں گے۔ آج کے دور میں لوگوں کی جو پسند ہے وہ ان لوگوں کے حوالے سے ہے، ان کاہنوں کے حوالے سے ہے جو کلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، جھوٹ کو سچ بنا کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کے ایموشنز سے کھیلتے ہیں، آپ کے ایمان سے کھیلتے ہیں۔ شفا تو آپ کے ایمان کے سبب سے ہو گئی، نام پاسٹر روشن کا ہو گیا یا کسی اور پاسٹر کا ہو گیا، نہیں عزیزو۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ سزا پائیں گے، کیونکہ وہ کس کو پسند کر رہے ہیں؟ حق کو پسند نہیں کر رہے، یعنی توبہ کرنے اور خدا کی مرضی پر چلنے والے بننے کی بجائے ہم سائنس اینڈ ونڈرز کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی جو ہے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ موجود ہے، آج کے دور میں موجود ہے۔
اور لوگ جھوٹ کو سچ مان کر سزا کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے یسوع کے پیارو، کلام کو پڑھا کرو، ایسے خادموں سے رابطے میں رہیں جو سادگی سے کلام دیتے ہیں اور بغیر لالچ کے آپ کے لیے دعائیں کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور کسی لالچ کے بغیر خدا کی قدرت کے کام کرتے بھی ہیں اور بیان بھی ان کا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو انکریج کرتے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ خدا کے کلام اور یسوع کی قدرت پر یقین رکھیں۔ دعا میں ٹھہرنے والے خدا پر ایمان رکھنے والے بنیں۔ یقین رکھیں کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے سبب سے مریض بچ جائے گا، اور خدا کا کلام کہتا ہے، میں نہیں کہتا، اگر اس نے کوئی گناہ کیے ہیں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں سے رابطہ رکھیں، ایسے لوگوں کے پاس آئیں، ایسے لوگوں سے اپنی محبت کو بڑھائیں، جو آپ کو دنیا کے چیزوں کا خواب دکھاتے ہیں، جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تم 10 دے دو تمہیں 100 مل جائے گا۔ یہ خدا کے مطابق نہیں ہے۔ خدا کا کلام جو ہے، آپ کو بلیسنگ جو ہے وہ خدا کی طرف سے فری ہے، آپ کے لیے مقرر ہے خدا کی طرف سے، فقط ایمان کے ساتھ اس کے پاس آنے والوں کے لیے۔ اس لیے جب ہم خدا کے کلام کے بارے میں سوچیں، پڑھیں، غور کریں اور ایسے سادہ خادموں اور کاہنوں کے پیچھے چلیں، تو پھر ہی ہم اپنے ایمان کے سبب سے بچ سکیں گے، اور ایمان کس پر؟ یسوع پر لانا ہے، کسی خادم پر نہیں۔ یعقوب کی کتاب اور اس کے 5 باب کی 14-15 آیت میں آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں اور وہ تیل مل کر ان کے لیے دعا کریں، اور جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے سبب سے مریض بچ جائے گا، اور اگر اس نے کچھ گناہ کیے ہیں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ عزیزو، شیطان بھی سائنس اینڈ ونڈرز کر رہا ہے آج کل۔ پہچاننا آپ نے ہے، آپ کو پہچان ہونے کی ضرورت ہے، اور ایسے خادموں کی کوئی کمی نہیں ہے جو بغیر لالچ کے دعا کرتے ہیں آپ کے لیے۔ وہ نہ آپ کی مالی حیثیت سے ان کا کچھ سروکار ہے، اور نہ وہ خدا کے کلام کو بیچتے ہیں۔ اور عزیزو، خدا کے کلام میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ شفا کے لیے شفاعت کرنے والوں نے پیسوں کا مطالبہ کیا ہو، بدروحوں کو نکالنے والوں نے آپ کی جمع پونجی لوٹ لی ہو، اور آپ کی معاشی بدحالی اور آپ کے مالی مشکلات کو، بے روزگاری کو بدلنے کے لیے آپ سے پیسوں کا تقاضا کیا ہو۔ عزیزو، خدا رشوت سے آپ کی دعاؤں کو نہیں سنتا، جی ہاں، کیونکہ وہ بے انصاف خدا نہیں، اور رشوت انصاف کو مار دیتی ہے۔ عزیزو، خدا کیسے آپ کے اس ہدیے کو، جسے آپ رشوت کے طور پر ایک خادم کو دے رہے ہیں کہ یہ میرے لیے دعا کرے گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا، کیسے وہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام تو ہمیں یہ بتا نہیں رہا۔ اسی لیے عزیزو، خدا کے کلام کو جو 2 دھاری تلوار ہے، اسے اپنے روح، بدن، جان میں اترنے دو، اور اس
کلام کو پڑھتے ہوئے خوشی سے اپنے اندر سمو جانے دو، اور ہر اس وارننگ کو جو خدا نے آپ کی بھلائی کے لیے رکھی ہے، جو آپ کو بچانے کے لیے خدا نے رکھی ہے، اپنے کام میں لایا کرو۔ جی ہاں عزیزو، خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو جھوٹی نبوت سے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے منافع کے لیے آپ کے جو ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں اور آپ کو ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ راہ حق سے گمراہ ہو جائیں۔ آخری حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ختم کروں گا۔ خدا کے کلام میں پطرس کا دوسرا خط اور اس کے 2 باب میں سے میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ 2 پیٹر چیپٹر 2 ورسز 1 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں جھوٹے نبی تھے، ایسے ہی تم میں جھوٹے استاد ہوئیں گے، یعنی وہ بھی اپنے آپ کو نبی کہلائیں گے، جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے، کیونکہ وہ خود مالک بن کے بیٹھ گئے۔ وہ خود اپنے آپ کو پرنس اور پرنسس بتانے والے بن گئے، اور مالک جو حقیقی مالک ہے اس کا انکار ہو گیا۔ اور جس نے انہیں مول لیا تھا اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ جس مالک نے انہیں مول لیا تھا اس کا انکار کریں گے، اور بتہرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے، جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی۔ جی ہاں عزیزو، آج بہت سارے بڑے بڑے خدا کے خادم جو ہیں بہت سارے پولیس کیسز اور فائنینس فراڈز میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسے کام کیے ہیں جس سے راہ حق کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر، غور کیجئے اس بات پر، وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے۔ کس کا نفع؟ اپنے نفع کا۔ اور کیسی باتیں؟ لالچ سے باتیں بنا کر۔ یہ کلام کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ میری باتوں کا نہ یقین کرو، خدا کے کلام میں سے پڑھا کرو۔ تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے، اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں، اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں۔ عزیزو، خدا کا کلام یرمیہ نبی نے بہت عرصہ پہلے ہمیں بتا دیا تھا، اور اس نے کہا کہ حیرت افزا اور ہولناک بات ہوئی ہے۔ اس لیے ہوئی ہے کہ خدا کو ماننے والے، خدا کو جاننے والے، بائبل پڑھنے والے، اپنے آپ کو نجات یافتہ کہنے والے، بورن اگین کہنے والے، خاندانی مسیح کہنے والے، اس جال میں پھنس چکے ہیں۔ آج خداوند آپ سے بات کر رہا ہے یرمیہ نبی کے ذریعے سے۔ یہ تینوں جو کلام خداوند نے مجھے دیے، جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ آپ کو جگانے کے لیے کافی ہونے چاہیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اس لیے آئیے خدا باپ سے حکمت اور دانائی کی روح کو مانگ لیں، تاکہ ہم
یسوع کے لہو کے سبب سے آزاد رہیں اور شیطان کے پھیلائے ہوئے مذہبی جال سے آزاد ہو کر خدا کے بیٹے بیٹیاں بن کر اور خدا باپ اور مسیح یسوع اس کے بیٹے اور روح القدس کی وزڈم کو اپنی زندگی میں لے سکیں، تاکہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے۔ جی ہاں عزیزو، اپنی پسند کو جو دنیا داری کی ہے آپ اس پس پشت جب تک نہیں ڈالیں گے، آپ یسوع کو پسند نہیں کریں گے، آپ اس کی باتوں کو پسند نہیں کریں گے، خدا باپ کی تعلیمات کو پسند نہیں کریں گے۔ اور آج کے دور میں ایسا ہی سکھایا جا رہا ہے، لوگوں کو بدکاری کے کاموں پہ لگایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ تم نے توبہ کر لی ہے، بپتسمہ لے لیا، اب جو مرضی کر لو، تمہیں کچھ نہیں ہونے کا۔ جھوٹے نبی، جھوٹے استاد، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کہ آپ خدا کے کلام کے مطابق اور اس کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں، یا آپ انہیں پسند کرتے ہیں جو آپ کو ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو جو زندہ خدا ہے، غیور خدا ہے، اپنی غیرت میں تو اپنے بچوں کو ہلاکت کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے خداوند تو نے اس کلام کو جاری کیا کہ تیرے بچوں تک یہ ساری باتیں پہنچ سکیں۔ ہاں خداوند، ہماری پسند تیرے کلام کے مطابق چلنے والے لوگوں کے لیے ہو، نہ کہ لالچ سے اپنے نفع کے لیے باتیں بنانے والوں کے لیے۔ تو اپنا ہاتھ بڑھا دے، ایک ایک روح بدن جان کو خداوند تو محفوظ کر لے، تجھ میں محفوظ ہو جائیں اور شیطان کے تمام تیروں کا مقابلہ کر سکیں۔ انہیں سکھا کہ وہ روحانی طور پہ دوسروں کو پرکھ سکیں اور تیرے ساتھ وفاداری سے چل سکیں۔ آج کے زندہ کلام کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے بھی اور میرے گھرانے کو بھی اپنی برکتوں سے مالا مال کر، اور ہمیں اپنے پیچھے چلنے کا اور ساتھ چلنے کا فضل دے، تاکہ تیرے ساتھ وفاداری سے چل سکیں۔ ہماری زندگی کی ساری کمزوریوں سے تو واقف ہے، ان پر غالب آنے کا ہمیں فضل دے۔ ہر طرح کی لالچ سے، ہر طرح کی بدکاری سے ہمیں بچا کے رکھنا، اور اپنی مرضی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کا فضل دینا۔ جتنے بیٹے بیٹیاں اس کلام کو آج سن رہے تھے، سن رہے ہیں، اور جو دعا میں شریک ہیں، خداوند تو ان کی زندگیوں کو آج بدل دینا، تاکہ بہت سارے لوگ تیرے اس مجمع میں شامل ہو جائیں اور وہ سب کچھ کر سکیں جو تو چاہتا ہے کہ وہ تیرے لیے کریں۔ اپنا ہاتھ بڑھا دے، مدد کر، سہایتا کر۔ ہاں خداوند، مدد کر، سہایتا کر۔ تیرے میٹھے جلالی سندر نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین، آمین۔ عزیزو، خدا ان کے کلام کی جو باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں، امید ہے آپ سب کو خدا کے کلام کی باتیں پسند آئی ہوں گی، اور اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے یا کوئی شک ہے خدا کے کلام کے حوالے سے جو آج پیش کیا گیا، بلکہ پچھلے 3 ہفتوں سے جو ایک ہی آیت پہ غور کیا گیا، آپ ہمیں نیچے دیے ہوئے ٹیلی فون نمبروں پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کمیونٹی آف کرائسٹ چرچ کو اور جے سی ورلڈ ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں تو بغیر کسی خوف کے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اور یقین جانیں آپ سے کوئی پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ جی ہاں، کیونکہ ہم نے مفت پایا، ہم مفت بانٹیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے،
اور اپنی پناہ میں رکھے۔